بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آل ویورز، میں آج آپ کو آپ کے اپنے چینل معلومات یوٹیوب پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ سے شیئر کروں گا انڈے کے بارے میں معلومات۔ انڈا، ایگ، اس کے بارے میں ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ دودھ کے بعد انڈا ایک ایسی چیز ہے جو ایک مکمل غذا ہے۔ انڈے میں ہر طرح کے کیلشیم، وٹامنز، منرل، ہر چیز پائی جاتی ہے جو کہ ہمارے انسانی جسم کے لیے انتہائی مفید ہے۔ سب سے پہلے انڈا جو ہے وہ ہمارے 1 سال سے لے کے 10 سال تک کے بچوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو جب ان کی گروتھ ہو رہی ہو، وہ 1 سال سے 10 سال کی عمر کے بیچ ہوں، انہیں ہر روز ایک انڈا دینا چاہیے جو کہ ان کی نشو و نما کے لیے انتہائی مفید اور بہتر غذا ہے۔ چلیں اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کا انڈے کے بارے میں کیا بیان ہے اور انہوں نے انڈا کھانے کا کیوں کہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میرے اولاد نہیں ہوتی، تو انہوں نے بتایا کہ آپ انڈا کیوں نہیں کھاتے، جس کو سن کر اس آدمی نے کہا کہ انڈا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم روزانہ ایک انڈا کھاؤ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کی نعمت سے ضرور نوازے گا۔ انڈے کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے یہ ارشاد فرمایا کہ انڈا عمومی طور پہ ہمارے گھروں میں پایا جاتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انڈا کھانا مرد کے لیے بہت ہی مفید ہے، اور طب نبوی میں بھی انڈے کا استعمال مختلف قسم کی بیماریوں اور طاقت کے لیے کروایا جاتا ہے۔ تو دوستو، ایک بات آپ یاد رکھیں کہ اگر فارمی انڈے کی بجائے دیسی انڈا مل جائے تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں بنسبت فارمی انڈے کے۔ دیسی انڈا جو ہے اس میں بہت سارے وٹامنز فارمی انڈے کی نسبت زیادہ پائے جاتے ہیں اور وہ ہمارے جسم کے لیے زیادہ طاقتور اور زیادہ مفید ہے۔ اور میرے وہ بہن بھائی جن کی عمر 50 سال سے اوپر ہے، انہیں بھی چاہیے کہ روزانہ ایک دیسی انڈا لیں۔ اگر انہیں کولیسٹرول کی بیماری ہے تو وہ صرف انڈے کی سفیدی کھائیں، گلی نہ کھائیں۔ اور جو ہمارے بہن بھائی 50 سال سے اوپر ہیں، انہیں کوئی بیماری نہیں ہے، تو وہ کوشش کریں کہ روزانہ ایک دیسی انڈا ضرور کھائیں، اور انشاءاللہ وہ مختلف طرح کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے اور انہیں جسمانی تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس چیز کے ساتھ انڈے کو استعمال نہیں کرنا۔ سب سے پہلے تو آپ نے جو انڈا ہے اس کو زیادہ پکانا نہیں ہے۔ انڈے کو زیادہ پکانے سے اس کی انرجی، اس کے وٹامنز کم ہو جاتے ہیں، اور زیادہ پکا ہوا انڈا آپ کے جسم پر خارش کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے کبھی بھی انڈے کو بنانا کیلے کے ساتھ نہیں کھانا، کیونکہ وہ بھی آپ کے معدے میں جا کر ایک زہریلا مادہ پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو تیزابیت اور معدے کے مرض لاحق ہو سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ جو میں نے آپ کو 2 چیزیں بتائی ہیں، یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ
ان دونوں طرح نہ زیادہ پکا ہوا انڈا کھانا ہے اور نہ بنانا کیلے کے ساتھ انڈا کھانا ہے۔ اگر آپ اس طرح کھائیں گے تو آپ کے جسم پہ خارش، الرجی، سکن کی پرابلمز شروع ہو جائیں گی۔ سب سے بہتر طریقہ جو ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ انڈے کو ہاف بوائل کر کے کھائیں، اور اس سے اگر آپ نے پکانا ہے تو انڈے کو مناسب پکائیں، زیادہ تیز آنچ پر نہ پکائیں تاکہ وہ آپ کو فائدہ دے، نہ کہ اس کا آپ کو کوئی نقصان ہو۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ تھی انڈے کے بارے میں چند اہم معلومات جو میں نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں آپ کے اپنے چینل معلومات یوٹیوب پہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو کوشش کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ کی سپورٹ، اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔